السلام علیکم حاضرین و سامعین، آپ کا ہوسٹ ثاقب افضال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس میں بہت دلچسپی لیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ آج کی تیز رفتار یا ماڈرن لائف کا وہ تلخ پہلو ہے جس کی حقیقت بہت ہی خوفناک اور جان لیوا ہے۔ ڈپریشن ہے کیا؟ A mental disorder according to doctors and psychiatrists ذہنی بیماری ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹتے ہوئے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور انجام خودکشی، ہارٹ اٹیک یا موت ہوتا ہے۔ لمبی اداسی، توجہ میں کمی، اپنے نارمل کام بھی وقت پہ نہ کرنا، بلا وجہ کی سوچ، مستقبل کا خوف، انجانہ خوف، انسیکیورٹی، پیسے کی کمی، پیسے کی زیادتی، مال و دولت کی حفاظت کہ اکٹھا تو بہت کر لیا اب رکھوں کہاں، طلاق، جسمانی بیماری، کسی اپنے کا بچھڑ جانا، محبت میں ناکامی، کم کھانا، پیٹ کا درد، معدے کا خراب ہونا یا کانسٹیپیشن اس کی وجوہات میں سے ہیں۔ WHO کے ایک سروے کے مطابق دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے تقریباً 5.5 ارب لوگوں کو ڈپریشن ہے، اور یہ سٹیٹس 2020-21 کے ہیں۔ دنیا میں ہر سال 8 لاکھ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ سوسائیڈ دنیا میں موت کی دوسری وجہ قرار پائی ہے۔ دنیا کے وہ ملک جس میں ریٹ آف ڈپریشن بہت زیادہ ہے: نمبر 1 چائنا، سیکنڈ انڈیا، تھرڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، فورتھ برازیل۔ دنیا کے وہ ملک جدھر ریٹ بہت کم ہے: سعودی عربیہ، پاکستان، جاپان۔ جاپان دنیا کے لوئسٹ ریٹ کا ڈپریشن کنٹری ہے، لیکن ایک دلچسپ بات کہ سوسائیڈ میں جاپان دنیا میں نمبر 1 ہے، جس میں ایج گروپ 10 to 19 کے بچوں کا ہے۔ ڈپریشن کا خاتمہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت نیک اور نمازی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس بیماری کا شکار رہتے ہیں اور اندر ہی اندر خود کو ختم کر لیتے ہیں۔ آج سے 50 یا 100 سال پہلے دیکھیں تو ہمیں یہ ریٹ بہت ہی کم نظر آئے گا۔ وجوہات کیا ہیں؟ آج تو سائنس اور میڈیسن بہت ایڈوانس ہو چکی ہے۔ آج کا ماحول پچھلے ماحول کی نسبت بہت ایڈوانسڈ اور بہت آگے نکل چکا ہے۔ آج دنیا صرف ایک کلک پر ہے اور ہماری مٹھی میں قید ہے یا ہماری مٹھی میں سمٹ آئی ہے۔ فاصلے اب دنوں کی بجائے گھنٹوں میں اور منٹوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ وقت کو ہم نے اپنے جسم اور دماغ سے بہت زیادہ تیز اور بہت بہتر کر لیا ہے، صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی بدولت۔ پھر کیوں آج ہم اداس اور اپنوں سے دور ہیں؟ آج ہم ایک ہی گھر یا ایک ہی آفس میں رہتے ہوئے ہم ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، مگر چپکے سے ہمارا اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا پیارا اس بیماری کا شکار ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ قدرت نے ہمیں انسان کو ایک سرکل اور ایک حد بتا دی ہے، جو کہ ہر عقیدے رکھنے والوں کے مذہب اور اخلاقیات میں درج ہے۔ جب جب کوئی انسان ان کو توڑے گا یا اس حد کو پار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جس کمرے یا جس جگہ میں داخل ہوگا اس کا نام ڈپریشن ہوگا۔ ڈپریشن کو سائیکیٹرسٹ نے 3 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ کچھ لوگ اپنے ماضی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ ماضی میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی بیوی سے جھگڑتے رہتے ہیں، خاندانی مسائل کا شکار رہتے ہیں
اور ایک بہت دلچسپ بات، اگر آپ کے جینز میں ڈپریشن ہے تو یقیناً آپ کی آنے والی نسل میں بھی یہ ٹرانسفر ہوگا۔ جیسے کہ شوگر ایک خاندانی بیماری ہے، ایسے ہی ڈپریشن بھی ایک خاندانی بیماری ہے۔ اگر یہ کسی میں ٹرانسفر ہو جائے تو آپ کی آنے والی نسل میں بھی یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ماں یا باپ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ڈپریسڈ ہے تو اس کے جینز آنے والے نسل یا بچوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ پریزنٹ یا حال، جس سے انسان کبھی خوش نہیں ہوتا اور ہر وقت خدا سے شکوہ اور روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان منہ سے تو شکر ادا کرتا ہے مگر دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈپریسڈ رہتا ہے اور ذہنی مسائل کا شکار رہتا ہے۔ فیوچر یعنی کہ مستقبل، خدشات، ابہام، وسوسے کہ کہیں میرا بچہ فیل نہ ہو جائے، کہیں یہ بری صحبت میں نہ پڑ جائے، اس کو میں دنیا کی سب سے بہترین چیز دوں، میری جاب کا پتہ نہیں، میرے کاروبار کا پتہ نہیں 4 سے 5 سال کے بعد کیا ہوگا، میرے لاکھ کروڑوں میں تبدیل ہوں گے کہ نہیں، میرے منی ٹرانسفر پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہوں گے کہ نہیں، نیند کا اڑ جانا، کم کھانا، سکون کی گولیاں کھانا اور پھر بھی نیند نہ آنا، رب کو تو منانا مگر رب کی نہ ماننا، ان سب کی وجوہات ڈپریشن ہی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خوش کیسے رہا جائے اور سٹریس کو کیسے کم کیا جائے۔ اس کا جواب ہے، خوشی کے پیچھے نہ بھاگا جائے۔ خوش رہنا ہے تو خوش رہنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ میں پھر کہوں گا، خوش رہنا ہے تو خوش ہونے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ خوشی کوئی مادی چیز نہیں جسے ہم چھو لیں تو خواہش بھی پوری ہو جائے اور خوشی بھی۔ خوشی از ناٹ اے ٹینجیبل تھنگ۔ خوشی ایک رد عمل کا نام ہے۔ خوش رہنا ہے تو وہ کام کریں جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی کی ضرورت اپنی حیثیت کے مطابق پوری کر دی جائے، کسی غریب اور کمزور کا کام کر دیا جائے اور اس کی دعا لے لی جائے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار لیا جائے، پرانے دوستوں کو مل لیا جائے، کوئی اپنی پسند کا کھیل کھیل لیا جائے تو خوشی مل جائے گی۔ خوشی ایک رد عمل کا نام ہے۔ ایکشن کریں گے پازیٹیو تو رزلٹ بھی آئے گا پازیٹیو اور خوشی بھی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ہمیشہ خوش رہیں؟ تو سمپل، اپنی زندگی کی تعبیر اور اس کی عمارت پازیٹیو سوچ پر تعمیر کریں اور اپنے خوابوں کی تشریح بھی پازیٹیو کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ 2 لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایک جیسا واقعہ ہوا ہے۔ ایک نے ہمت ہار دی ہے اور سٹریس میں چلا گیا، اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس سے نصیحت لی اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنایا۔ کالج یا یونیورسٹی میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کے گریڈ کم آئے ہیں اور دوسرے کے بھی کم آئے ہیں۔ ایک نے اس کو بہت سٹریس لیا اور ہمت ہار گیا، جبکہ دوسرا اسٹوڈنٹ جس نے یہ سوچا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رد عمل کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس سال کم محنت کی ہے، اگلے سال میں بہتر محنت کروں گا اور دل لگا کر پڑھوں گا تو انشاءاللہ میرا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اب یہ ایونٹ ایک سا ہے مگر تشریح دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ لی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ پیش کروں گا جو کہ غم اور امید کا ہے، اور احساس ہوا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ ہمارا مذہب اسلام بہترین مذہب ہے جو ہمیشہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور رب نے فرمایا بے شک تمہارا رب صابرین کے ساتھ ہے۔ ایک شخص جس کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ اس کو دفنا کر آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بہت افسوس ہوا، تو اس شخص نے ایک بہترین جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا وہاں چلا گیا جو جگہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، اس جہاں سے زیادہ بہتر ہے، میں نے بھی ایک دن وہیں چلے جانا ہے۔ ہاں تھوڑی سی جدائی ضرور ہے، ایک لمحہ ہے، لیکن یہ بھی جلد کٹ جائے گا۔
آج وہ چلا گیا، کل میں بھی چلا جاؤں گا اور اس سے مل لوں گا، اور بے شک میرے رب کا امر بہترین ہے اور پورا ہونے والا ہے۔ نمبر 2، صبر کی تلقین کرنا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کینسر کے مریض کو یہ کہیں کہ صبر کرو، رب ٹھیک کرے گا۔ رب تو ٹھیک کرے گا اور اس کو رب کی ضرورت بھی ہے، مگر اس وقت اسے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس کے کینسر کا علاج کر سکے اور اس کی تکلیف سے نجات دلا سکے۔ بعض اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کسی کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ بے وجہ کی نصیحت ہم لوگوں کو کرتے ہیں، نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی کوئی عالم، مگر نصیحت کرنے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں 4 طرح کی نصیحت کرنے سے منع کیا ہے اس شخص کے لیے جو بہت غمزدہ ہے یا بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، کیونکہ ہماری نصیحت اور بات سے وہ ہو سکتا ہے اور سٹریس میں چلا جائے، اور شاید ہماری بات سے وہ پریشان ہو کر اپنے منہ سے کوئی ایسے کفری کلمات نکال دے جس کا گناہ اس پر بھی ہو اور ہم پر بھی۔ جب کبھی ہم کسی ڈپریسڈ بھائی یا بہن کو دیکھیں تو کبھی بھی اس سے یہ نصیحت یا بات نہ کریں۔ نمبر 1، اس کے روشن پہلو کی طرف دیکھو۔ اب یہ بات اس کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اندھے کو کہیں کہ سورج کی طرف دیکھو۔ اس سے وہ یہ تعبیر لے گا کہ کیا میں بہت اندھیرے میں ہوں یا بھٹک گیا ہوں، اور یہ سوچتے ہی وہ اور بھی زیادہ ڈپریسڈ ہو جائے گا۔ نمبر 2، صبر کی تلقین کرنا۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کینسر کے مریض کو یہ کہیں کہ صبر کرو، رب ٹھیک کرے گا۔ رب تو ٹھیک کرے گا اور اس کو رب کی ضرورت بھی ہے، مگر اس وقت اسے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس کے کینسر کا علاج کر سکے اور اس کی تکلیف سے نجات دلا سکے۔ نمبر 3، یہ دعا پڑھا کرو یا یہ کلمات منہ سے ادا کیا کرو۔ اب یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اللہ کو بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً اللہ کو نہیں بھولا، لیکن ہماری یہ بات کرنے سے اس کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ وہ شاید خود کو یہ محسوس کرے کہ کیا وہ لادین ہو چکا ہے یا بھٹک چکا ہے، یا جس کو اپنے خدا پر یقین نہیں، یا وہ اپنے رب سے بہت دور چلا گیا ہے کہ شاید میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جو کہ لوگ مجھے مختلف دعاؤں کا کہہ چکے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بالکل خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس طرح سے اس کے منہ سے کوئی بھی کفری کلمات نکل سکتے۔ نمبر 4، اس کیفیت سے باہر نکل آؤ۔ اب یہ کوئی بٹن تو نہیں جس کا سوئچ آف یا آن کریں تو وہ باہر نکل آئے۔ بے شک وہ اپنے ٹائم سے اور وقت سے ہی باہر نکلے گا، اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں کیا، اور بغیر کسی کو جانے ایسا کہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جو شخص چھوٹی مصیبتوں میں صبر نہ کرے، رب تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، اور بے شک میرا رب اپنے بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت یا سہ سکتا ہے۔ تو حاضرین، انسان کا کام ہے صبر کرنا اور انتظار کرنا۔ بے شک صبر اور انتظار کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں، نہ تو ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ سدا غمگین۔ یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں اور یہی اس کی خوبصورتی ہیں۔ اپنے ہوسٹ ثاقب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔